عمران خان صاحب نے بالآخر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پوری ایک کمیٹی بنا دی اور اس میں 2 شرطیں رکھیں۔ کمیٹی کے ارکان کون کون سے ہیں، شرطیں کون کون سی ہیں اور کیا یہ شرائط مانی جائیں گی، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 13 دسمبر کو ایک بہت بڑا اجتماع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اجتماع کہاں ہوگا، کیوں ہوگا، کس طرح ہوگا اور خان صاحب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے وہ جو فائنل کارڈ تھا اسے اوپن کر دیا، جو انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فائنل کارڈ بھی ہے اور میں وہ کھیلوں گا، تو عمران خان صاحب نے وہ کارڈ اوپن کر دیا۔ اب وہ کھیل رہے ہیں، وہ کارڈ کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور فارمیشن کمانڈر نے کل حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے یا حکومت پاکستان کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہ جو جعلی خبریں پھیلانے والے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف کو خوفناک قسم کی کارروائی کی جائے۔ تو فارمیشن کمانڈر کے اس اعلامیے کے بعد حکومت کیا کرنے والی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور فیصل واڈا کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب بار بار اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، کہیں واقعی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہ آئے کہ جس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو۔ ابھی بھی ان کی طرف سے ڈیٹیل سے ایک خبر آئی ہے اور وہ پورے کا پورا مدعا ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ 2 سے 3 بہت ہی اہم پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ 5 رکنی یہ کمیٹی ہے، نام کیا ہے یہ آپ کو جاوید چودھری صاحب بتائیں گے اور مدعا کیا ہے یہ بھی ہم لے کے چلتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب نے بالآخر وہ ایک کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی کے اندر عمر ایوب صاحب شامل ہیں، پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب شامل ہیں اس میں، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اس کے اندر، پھر اسد کیسر صاحب ہیں اس کے اندر اور پھر گنڈا پور صاحب ہیں۔ یہ 5 رکنی کمیٹی ہے اور عمران خان صاحب نے انہیں 2 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ 9 مئی اور جو 24 نومبر کے جو واقعات ہیں اس کے لیے ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے، وہ ذمہ داروں کو باقاعدہ کٹہری میں کھڑا کرے اور ذمہ داری عائد کرے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈر ٹرائل جو قیدی ہیں، جو ظاہر 9 مئی کے ہیں، اب 24 نومبر کے بھی آ جائیں گے، اور انڈر ٹرائل قیدیوں میں عمران خان صاحب خود بھی شامل ہیں اور ان کی رہائی کے لیے بندوبست کیا جائے۔ تو یہ 2 ساتھ۔ اب ایک ایشو یہ ہے کہ اس جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے رابطہ کس سے کرنا ہے اور مذاکرات کس سے کرنے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا اسٹیک ہولڈر سے کرنا۔ یہ کون ہے اسٹیک ہولڈرز؟ یہی تو ایک سوال ہے کہ اسٹیک ہولڈر کون ہے اس سارے معاملے میں۔ دیکھیں نا، 2 چیزیں ہیں اور انہی چیزوں کے اندر آپ کو اسٹیک ہولڈر مل جائیں گے۔ ایک تو 9 مئی اور 24 نومبر جو ہے یہ دونوں اسٹیٹ کے خلاف اقدامات تھے اور 9 مئی کو عمران خان صاحب کے لوگوں نے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، یا پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے کس کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ انہوں نے لاہور کے اندر کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا تھا، پھر انہوں نے CST جو تھا اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، پھر انہوں نے ISI کے دفتر پہ اٹیک کیے، پھر انہوں نے قلعہ بالا حصار پہ اٹیک کیا، پھر انہوں نے پنجاب ریجمنٹل سینٹر جو تھا اس کے اوپر اٹیک کیا وغیرہ وغیرہ، اور PF جو تھا اس کے اوپر اٹیک کیا، پھر انہوں نے ہارٹ کا جو عسکری فوجی جو ہاسپٹل ہے اس کے اوپر اٹیک کیا۔ تو آپ یہ پوری لسٹ دیکھیں گے تو اس میں اسٹیک ہولڈر صرف ایک ہی بنتا ہے اور وہ اسٹیک ہولڈر ہے آرمی فوج ہے۔ تو اب اگر انہوں نے اس نقطے پہ کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو فوج کے ساتھ ہی کرنے ہیں۔ اور دوسرا جو قیدی ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں، وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ افواج پاکستان کے پاس ہیں۔ 9 مئی کے جو لوگ ہیں، جو گرفتار شدہ لوگ ہیں، وہ سب فوج کے پاس ہیں نا جی۔ سولین اداروں کے تو حوالے کیے نہیں گئے اور فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ ایشو پینڈنگ ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ تو یہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا ہے اور یہ مذاکرات ہونے کے چانسز بھی ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ممبرز ڈالے گئے ہیں وہ لوگ ڈالے گئے ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بس عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کے دادا کیونکہ پہلے فیلڈ مارشل تھے، پاکستان کے واحد ہی فیلڈ مارشل تھے وہ، پھر ان کے والد خود بھی فوج کے اندر رہے ہیں اور آج بھی ان کے بہت سارے کزن، ان کے رشتہ دار جو ہے نا افواج پاکستان کے اندر ہے۔ تو ایک فوجی فیملی ہے اور عمر ایوب صاحب جو ہیں اس فیملی کی وجہ سے
بہت زیادہ پریولیجز کو انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ جب ان کے ریمانڈز تھے، جب ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، اس وقت بھی اپنے والد کے جنازے میں بھی آئے تھے اور کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک دن بھی گرفتار نہیں ہوئے اتنے مقدمات کے بعد. یہ کل گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی اور ان کو بڑا پھولوں کی طرح رکھا گیا. تو ان کے رابطے ہیں کہیں نہ کہیں. پھر اس کے ساتھ اسد قیصر صاحب جو ہیں، اسد قیصر صاحب ایک برج ہیں اور یہ بھی مذاکرات کہیں نہ کہیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ اسد قیصر صاحب کا بھی ریگارڈ فوج کے اندر ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی لائن کراس نہیں کی اور یہ درمیان کا راستہ لیتے ہیں. پھر گنا پور صاحب جو ہے نا، ان کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹ فوج کا رابطہ ہے، کیونکہ وہ ایک سی ایم ہے. اور جو سی ایم ہے اس کو یہ پریولیج حاصل ہوتی ہے کہ وہ کور کمانڈر کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. وہاں پہ ISI کا دفتر ہے، وہاں پہ MIA کا دفتر ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. پھر وہاں پہ FC ہے، FC کے جو جوان ہیں، جو ان کے کمانڈرز ہیں، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ ظاہر افواج پاکستان بہت آپریٹ کر رہی ہے KP کے اندر، تو روزانہ کی بنیاد پہ ہاٹ لائن پہ ان کا افواج پاکستان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گنڈا پور صاحب کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایپکس کمیٹی جاتے ہیں، جہاں پہ آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ DG ISI بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایئر فورس کے چیف بھی ہوتے ہیں، نیوی کے چیف بھی ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ گنڈا پور صاحب بیٹھتے ہیں. پھر گنڈا پور صاحب کا محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے، تو وہ گنڈا پور صاحب بھی ایک اس کے اندر ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حامد رضا صاحب جو ہیں، وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہوتے تھے، اور آج بھی اگر وہ ان تعلقات کو اسٹیبلش کرنا چاہیں تو حامد رضا جو ہیں وہ ان کے پاس یہ ایک ہے کوئی نہ کوئی ایک ہاٹ لائن جن کے ذریعے وہ معاملہ سیٹل کر سکتے ہیں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب افواج پاکستان کے کئی کیسز کے اندر وہ ان کے وکیل بھی رہے، اور ان کی اپنی روٹس بھی ہیں. تو عمران خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک ایسا پینل بنایا جس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی وقت فوج کے ساتھ تعلق تھا. تو یہ معاملات ان کے ساتھ سیٹل کر سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے یا یہ جو مذاکراتی انیشیٹو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کامیاب ہوگا، کیونکہ افواج پاکستان کی ایک ہی پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی پہ معافی مانگیں اور صدقے دل سے مانگیں، یعنی ایسی معافی ہونی چاہیے جس کا فوج کو واقعی یقین آ جائے کہ یہ واقعی معافی مانگ رہے ہیں اور دوبارہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نہیں، دوسرا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنا. اوکے. پہلے صدقے دل سے معافی مانگنی اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے. افواج پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ عمران خان صاحب نے اس لیے بنائی ہے کہ کل کو یہ لوگ کہہ نہ سکیں کہ آپ کے پاس ایک مذاکرات کا دروازہ تھا تو آپ نے فائنل کارڈ کھیل لیا. آپ کو چاہیے تھا کہ فائنل کارڈ سے پہلے ہم مذاکرات کرتے. تو خان صاحب یہ بیسیکلی ایک اہتمام حجت کر رہے ہیں. ٹھیک. انہیں بھی پتہ ہے کہ رابطہ اگر ہو بھی گیا تو زیادہ زیادہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی سیکٹر کمانڈر کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن کوئی سیریس قسم کے ڈائلاگ ہمارے نہیں ہو سکیں. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ افواج پاکستان ہمارے لیے دروازے نہیں کھولے گے، لیکن اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ تمام حجت کیا جائے اور کوئی نہ کوئی شوق پورا کیا جائے، کہیں نہ کہیں کنڈی کھڑکائی جائے. تو وہ کنڈی کھڑکا رہے ہیں سارے. اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی دے دی. عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جب کیرٹ سامنے رکھتے ہیں تو ساتھ سٹک بھی رکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ورنہ میں یہ کر دوں گا. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، ورنہ نہیں سنتی ہوتی کبھی بھی. اس کے اندر تو یہی ہے کہ آپ کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں اور تھوڑے سے سبمسو ہوں. اسٹیٹ ہے نا جی، کیونکہ دوسری سائڈ پہ انسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ادارہ ہے. اور ادارہ جو ہوتا ہے نا ایک سسٹم کا نام ہوتا ہے، میکنزم کا نام ہوتا ہے. مثلا آپ پولیس کانسٹیبل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ پولیس کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پولیس ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کو پھر ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کے سامنے سبمسو ہوں گے تو آپ کا کام چلے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا میری بات سن لے ورنہ، تو وہ کہیں گے ورنہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. پھر تو آپ کو یہاں ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے کر لینا تھا. لیکن عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ورنہ، تو ساتھ ہی انہوں نے ورنہ کر دیا. ورنہ دو ہے. ایک انہوں نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ 13 دسمبر کو پشاور کے اندر آپ نے ایک اجتماع کرنا، اور وہ اجتماع کرنا ہے شہداء کے لیے جو 26-27 نومبر کی درمیانی رات اسلام آباد کے اندر شہید ہو گئے تھے، یا جو زخمی ہوئے ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ نے کریک ڈاؤن کیا بقول عمران خان صاحب کے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ پشاور میں کریں اور پارٹی ظاہر ہے پارٹی کرے گی. اور جملہ استعمال ہوا ہے عظیم الشان. عظیم الشان یہ بڑا ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کیا واقعی بڑا جائے گا. اس کے اندر بشرا بی بی کی بات بھی ہوگی، گنڈا پور صاحب بول للکاریں گے پوری ریاست کو. باقی عاطف خان بھی مجھے یقین ہے کہ اس جلسے کے اندر ضرور شریک ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ گنڈا پور صاحب نے عاطف خان صاحب سے رابطہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسد قیصر صاحب نے درمیان کا راستہ نکالا ہے اور انہوں نے گنڈا پور صاحب کو تیار کیا ہے کہ آپ فون کریں.
تو وہ انہوں نے فون کیا اور عاطف خان نے ملاقات کرنے کے اوپر حامی پر لی, اور اب جو پشاور کے اندر جلسہ ہوگا اس میں عاطف خان بھی تقریر کر رہے ہیں. تو ان کا جو دھڑا ہے وہ بھی جا کے گنڈا پور صاحب کو اب جوائن کرے گا. تو جلسہ بڑا ہوگا اور اس کی کوریج بھی بڑی زبردست ہوگی, لائٹیں لگی ہوں گی, بندے بہت ہوں گے, اور وہ شہداء کی تصویریں لگا کے ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے, اور ان کو 1-1 کروڑ روپے کا انعام بھی دیں گے, چیک بھی دیں گے اس دن, اور ایک عظیم الشان قسم کا جلسہ کریں گے جس سے ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ لائیو دکھائے گی پورے کا پورا. باقی میرا خیال ہے صرف گنڈا پور صاحب کی تقریر جو ہے وہ دکھائی جائے گی چینلز کی طرف سے, اور اس کے اندر بھی جو فنکاریں ہیں ان کے وہ پیش کر دی جائیں گی کہ یہ دیکھیں جی گنڈا پور صاحب یہ کر رہے ہیں, ریاست کو للکار ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. اب اس دوران عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے تقریباً 14 تاریخ تک, تو آج 6 تاریخ ہے, اس کا مطلب 8 دن کی انہوں نے ایک ڈیڈ لائن کریٹ کی ہے, اور 8 دن کی ڈیڈ لائن میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو ہمارے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور ہماری شرطیں مان لی جاتی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر یہ شرطیں نہیں مانی جاتی تو پھر وہ فائنل کارڈ انہوں نے اوپن کر دیا ہے, اس کا ایک حصہ انہوں نے اوپن کیا, تو پورا حصہ ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی میں سول نافرمانی جو ہے نا اس کا اعلان کر دوں گا. اب سول نافرمانی کا جو فیز 1 ہے اس کے اندر وہ باہر جو پاکستانی ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے گی, ان کو ہدایت کی جائے گی, ان کو مشورہ دیا جائے گا, ان کو حکم دیا جائے گا کہ آپ نے فارن ریمیٹنس نہیں بھیجنی. اب وہ جو فارن ریمیٹنس بھیج رہے ہیں وہ ظاہر پاکستان کا مین سورس ہے, سورس آف انکم ہے, وہ ہمارے تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ باہر ہیں. کچھ لوگ تو کلیم کرتے ہیں 90 لاکھ کے قریب ہیں, لیکن 50 لاکھ لوگ تو ایکٹیو, ایک سیف ایسٹیمیٹ, اتنا سیف ایسٹیمیٹ. اچھا, وہ جو ہیں وہ ہر مہینے پیسے بھجواتے ہیں پاکستان, وہ ملک کو نہیں بھیجتے, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. وہ سب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں, اپنے بہنوں بھائیوں کو بھیجتے ہیں, یہاں جو ان کی فیملی رہ گئی ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جس سے اس کا گھر چلتا ہے, جن سے ان کا اپنا گھر چلتا ہے, ان لوگوں کا اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, یا وہ اپنے خامد کو بھیجے گی, یا اپنے جو مریض رشتہ دار ان کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سارا جو ہمارا ریونیو اس میں میجر رول ان کا ہوتا ہے, یہ عموماً $30 بلین تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ بڑا میجر چنک ہے. یعنی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ اس کے برابر ہیں, بعض اوقات اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. مین سورس آف انکم ہمارا یہی ہے. اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس کے اندر اضافہ بھی ہو گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لورز ہیں وہ سب سے زیادہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر, اتنے جیسے پروٹیسٹ ہوئے نا عمران خان صاحب کے لیے, بڑے پروٹیسٹ ہوئے, یہ ماننا پڑے گا, لیکن UK کے اندر ہوا, اٹلی کے اندر ہوا, اسپین کے اندر ہوا, امریکہ کے اندر ہوا, یہ بڑے ملکوں کے اندر ہے. اب جو ریمیٹنس آتی ہے نا پاکستان, اس میں ان ملکوں کا ریشو بہت کم ہے. سب سے زیادہ جو ریمیٹنس آتی ہیں وہ گلف سے آتی ہیں, اور سب سے زیادہ پاکستانی جو گلف کے اندر ہیں, اور وہ بڑے غریب لوگ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, مزدور لوگ ہیں, اور بڑے تھوڑے معاوضے کے لیے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب 93% جو ریمیٹنس ہیں ان کی ہیں, اور وہ جو ریگولر پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. اور اگر کسی کا احسان ہے تو ان لوگوں کا احسان ہے جو صحرا کے اندر, گرمی کے اندر, چھوٹے چھوٹے ٹینٹوں کے اندر رہ کے, چھوٹے چھوٹے کنٹینرز کے اندر رہ کے اپنی فیملی کو, پاکستان کو پیسہ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سعودی عرب کے اندر ہیں, وہ UAE کے اندر ہیں, وہ قطر کے اندر ہیں, وہ یمن کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, وہ عمان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو میکسیمم پیسہ پاکستان کے اندر بھیج رہے ہیں. اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن وہاں کو سسٹم بڑا تگڑا ہے. تو وہاں اگر کوئی بندہ سیاسی جلسہ کرنے کی کوشش کرے, یا سیاسی ایکٹیویٹی کرے, یا سیاسی اپنے خیالات کا اظہار کرے, تو وہاں پہ ڈنڈا بہت چلاتی گورنمنٹ. تو UAE نے آلریڈی کیا بھی ہے, چپ کر کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر فرض کر لیں کہ وہ لوگ جو مزدور طبقہ ہے وہ اگر پیسے نہیں بھیجتا پاکستان, تو عمران خان صاحب کو تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دوسرا, وہ جو فیملیز ہیں یہاں پہ 40-50 لاکھ فیملیز ہیں جن کا روزگاری ہے کہ ان کا بیٹا یا ان کا خامد یا ان کا بھائی وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے, یا ان کا والد پیسے بھیج رہا ہے, اس سے ان کا خاندان چل رہا ہے, تو وہ کیسے چلیں گے. دوسرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں, تو ہنڈی کا سسٹم تو گورنمنٹ نے آلموسٹ برابر کر دیا ہوا ہے. تو اب جس طریقے سے بھی پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو نقصان تو ان فیملیز کا بھی ہے. تو عمران خان صاحب ایک ایسی کال دے رہے ہیں جس کا ملک کو نقصان ہے اور ان لوگوں کو نقصان ہے جن کی فیملیز یہاں ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, جو امریکہ کے اندر ہے وہ تو پورے خاندان سمیت باہر ہیں, ان کو تو یہاں پہ لوگ ہیں ہی نہیں. انہوں نے بڑے بڑے وہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں, یاٹس لیے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے جہاز خریدے ہوئے ہیں, بڑے امیر لوگ ہیں, وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ یہاں پہ پیسہ بھیج ہی نہیں رہے. یورپ کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کی تیسری نسل اب یورپ کے اندر پروان چڑھ گیا, ان کو ضرورت ہی نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ان کے والدین فوت ہونے لگتے تھے, بیمار ہوتے تھے, وہ یہاں آ کے دفن ہوتے تھے, اب تو دفن بھی وہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ وہاں سے لوگ پیسہ یہاں پہ بھیج کے اپنے گھر بناتے تھے. اب جو یہاں پہ گھر بنے ہیں اس کو بیچ کے وہ دوبارہ پیسے باہر لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ اپنی فیملیز جو ہیں ان کے گھر بڑے کیے جا سکیں یا ان کو سپورٹ کی جائے. تو وہ ریورس وہاں پہ افیکٹ آ گیا ہوا. اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی جو کال ہے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور پارٹی کے لیے خطرناک ہے. اب گورنمنٹ یہ ثابت کرے گی کہ یہ دیکھ لیں ہم نہیں کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے, ان کا کام ہی ہے. تو عمران خان صاحب نے فائنل کارڈ کھیلتے کھیلتے ایک ایسا کارڈ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا جس کا وہ ذکر کریں گے, اور دوسری سائڈ پہ ڈنڈا بھی چل رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ فائنل کارڈ کا ایک حصہ ہے. اس سے جو اگلا حصہ ہے نا وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب پھر ریاست کو بورڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے اپنے ورکر سے کہیں گے کہ اب آپ نے بجلی کے بل ادا نہیں کرنے, اب آپ نے جو بینکس ہیں نیشنل بینک ہے اس کے اندر اپنے اکاؤنٹ نہیں کھولنا, آپ نے گیس کے بل ادا نہیں کرنے, آپ نے بچوں کی اسکول کی فیس ادا نہیں کرنی. یعنی جو ریاست کے بلز ہیں جن کے اوپر ریاست چل رہی ہے, ٹیکس چل رہا ہے, تو آپ نے وہ نہیں دینا. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اگر کہہ تو دیا لیکن جو بندہ ٹیکس نہیں دے گا اس کو اور ٹیکس ٹھک جائے گا, اس کو سزا بھی ہو جائے گی, اس کے بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہو جائیں گے. اور یا پھر اگر بجلی کے بل نہیں دیتا تو بجلی کٹ جائے گی, گیس کا بل نہیں دیتا, گیس پہلے پاکستان کے اندر نہیں ہے, نئے کنیکشن نہیں لگ رہے, تو اس کا کنیکشن کٹ جائے گا, نیا کنیکشن بھی نہیں لگے. اور اس سردی کے اندر بغیر گیس کے, بغیر گرم پانی کے, ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانا اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اور اتنا مشکل کام ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس جدوجہد میں کوئی بندہ پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ عمران خان صاحب اس سے, اور اس سے جو آگے نا ایک اور کارڈ کا حصہ وہ یہ ہے جی پشاور کو بند کر دیں, وہ خیبر پختونخوا کو بند کر دیں کہ یہاں سے کوئی تجارتی قافلہ نہیں جائے گا یا وہاں سے ادھر کوئی پروڈکٹ نہیں آئیں گے, اور بند کر دیں اس کو. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان بھی وہاں پہ پشتونوں کو ہوگا. ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کنفیوژن ہو, لیکن عمران خان صاحب ایک غلط ڈائریکشن پہ چلے گئے, اور یہ ڈائریکشن بڑی خوفناک ہے کیونکہ فائنل کارڈ یہی تھا. میرا خیال تھا کہ بھوک ہڑتال کریں گے, لیکن عمران خان صاحب بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے اپنا نقصان نہیں کیا, انہوں نے پارٹی کا نقصان کیا ہے, صوبے کا نقصان کیا اور پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. یہی فائنل کارڈ ہے. چوہدری صاحب کو یاد ہوگا IMF کو بھی ان لوگوں نے خطوط لکھے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں, تو تب بھی یہی ڈائریکشن تھی آلموسٹ. لیکن ایک سوال میں آپ سے چوہدری صاحب یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب کو کیا اپنی بہنوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے؟ کل علیمہ خان صاحب آئی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے خان سے پوچھا ہمیں تو بتا دو کہ کیا کرنا ہے, فائنل کارڈ ہے کیا, انہیں بھی نہیں پتا. اور کچھ دیر بعد جی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے خان صاحب کا یہ فائنل کارڈ ہے. تو کیا اپنی بہنوں پہ, اپنی بیوی پہ, کسی پہ اعتبار نہیں کرتے؟ نہیں, خان صاحب کا کمال یہی ہے کہ بعض اوقات چیزیں چھپاتے ہیں اور ایسی چیز چھپا لیتے ہیں جو پورے شہر کو پتہ ہوتی ہے, اور بعض اوقات وہ عجیب و غریب سا کام کرتے ہیں کہ آؤٹ آف دا امیجنیشن جا کے وہ اس ٹائپ کا کوئی اعلان کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کے ساتھ مشورہ کیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے مشورہ کیا. عمران خان صاحب مشورہ کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں. اجوئی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا انفلوئنس بھی خان صاحب پہ ہے کافی, کیونکہ عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ آلریڈی مہم چلا رہی تھی ان کی, باقی جو ان کے یہ لونڈے جتنے بھی لڑکے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا تھا جی کہ جتنی بھی عسکری کے انڈر آتی ہیں, چاہے وہ بینک ہے, چاہے وہ کسی کا کھانے کی, کل جو ہمارا ویلاگ تھا اس میں نے کہا جی سب سے بڑی پروڈکٹ تو عمران خان صاحب ہے نا جی, تو بین تو نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے فوجی پروڈکٹ ہیں. مثلا عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے دادا فوجی تھے, ان کے والد فوجی تھے, تو فوجی پیداوار ہوئے نا, وہ بالکل عسکری پیداوار. اچھا, گنڈا پور صاحب جو ان کے والد فوجی تھے, اس طرح وہ آپ لائن لگی ہوئی ہے, اور جس بندے کو پکڑیں گے نا یا تلاش کریں گے, یا ان کا والد فوج میں رہا ہے, یا ان کا ماما فوج میں رہا ہے, یا ان کا چچا فوج میں رہا ہے, تو پارٹی پوری فوج کی ہے. سرپرستی تو کم از کم رہی ہے. ہاں, جو پارٹی کا جو پہلا سیکرٹری جنرل تھا وہ جنرل مجیب الرحمان تھے. اچھا, تو بنا ہی فوج نے تھی. جنرل پاشا نہ ہوتے تو ان کو فنڈ نہ ملتا, 2011 کا جلسہ نہ ہوتا, جنرل ظہیر الاسلام نہ ہوتے تو یہاں پہ 2014 کا دھرنا نہ ہوتا, ان کو اتنی سیٹیں نہ ملتی, اور یہ بڑی پارٹی نہ بنتے. جنرل باجوہ صاحب نہ ہوتے تو اقتدار میں نہ آتے, اور اس سے پہلے جنرل حمید گل نہ ہوتے تو یہ عمران خان صاحب سیاست میں نہ آتے. تو سارے جرنیل اور فوجی اور عسکری مدد جو ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب بنے ہوئے. تو سب سے بڑی پروڈکٹ تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک, تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اگر پابندی لگنی چاہیے تو اس پہ لگنی چاہیے. سیمنٹ پہ پابندی لگا کے کیا کرنی ہے آپ نے, بسکٹ پہ پابندی لگا کے, سیریلز پہ پابندی لگا کے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے. یا عسکری بینک سے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ نکالیں, کیا وہاں پہ کریں نا جو سب سے بڑی پیداوار. نہیں, اپنے پہ تھوڑا ہی لگائیں گے چوہدری صاحب, اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. اگلی اسٹوری ہے جی ہماری جی 84ویں
فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کے اندر سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ کچھ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں اسپیشلی اپنے سیاسی گولز اچیو کرنے کے لیے یا اپنے مادی گول اچیو کرنے کے لیے انہیں کٹہرے میں لایا جائے. ایک طرح سے یہ گلہ بھی ہے گورنمنٹ سے, ڈیمانڈ بھی ہے اور اس کے اوپر آرمی بہت سخت بھی ہوئی ہے. تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ مزید اگلے کچھ دنوں میں کوئی بڑے کریک ڈاؤنز نظر آئیں گے ڈیجیٹل سائٹ پہ. تو چوہدری صاحب کیا یہ بات ٹھیک؟ دو قسم کے وہاں پہ جی ایچ کیو کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں, اجلاس ہوتے ہیں. ایک کور کمانڈرز کا ہوتا ہے, دوسرا فارمیشن کمانڈر کا ہوتا ہے. یعنی پوری فارمیشن جو فوج کی ہے وہ اس کے اندر شریک ہوتی ہے. 2 دن کا یہ ایک اجتماع ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فوج کی پالیسی بنتی ہے. تو یہ فوج کی پالیسی ہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں اور اس کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا. تو جعلی خبریں جو اس قدر ویسے یلغار ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ ایک تصویر لگاتے ہیں, نیچے کو پتہ نہیں کیا چیز بنا دیتے ہیں. پھر اب تو AI آ گئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, آپ کی آواز میچ کر لیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ فوٹیج بھی بنا لیتے ہیں. فوٹیجز بنانے کے بعد اس کو چلا دیتے ہیں اور پھر ایسا سرکولیٹ کرتی ہے وہ کہ تباہی پھیر دیتی ہے. پہلے دن جو ہم نے وہ 278 والی لاشوں کا کہا تھا کہ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا, اس کو دیکھے ایک حصہ کاٹ کے انہوں نے لگا کہ ایسا وائرل کیا کہ ہر آدمی کو یقین آ گیا کہ جاوید چودھری کا بھی دل بدل گیا. اب وہ دیکھیں صحیح فیکٹس بیان کر رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ٹرم کرتے ہیں, کاٹتے ہیں. کاٹنے کے بعد اس کو ایسا کوئی دھواں دار قسم کا گیئر لگاتے ہیں کہ ہر طرف اسی کی گونج ہوتی ہے. لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا اتنی اس کے اندر استطاعت نہیں ہوتی یا اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ پورا کلپ دیکھ لو بھائی. وہ اس کو بس یہ سن کے کہ کتا کان کھا گیا بس دوڑ پڑتے ہیں. بالکل دوڑ پڑ, اپنے کان کو ٹچ نہیں کرتے کہ یار ہو سکتا ہے کان میرا ساتھ ہی لگا ہو. لیکن انہوں نے کہہ دیا کسی نے کہا تیرا کتا جو ہے تیرا کتا تیرا کان کھا گیا, بس اس کے بعد دوڑ پڑتے ہیں کہ میرا کان کتا لے گیا, میرا کان کتا لے گیا. تو یہ کان کتا جو ہے نا ان کا روز لے کے جاتا ہے. تو اس قسم کی صورتحال ہے. اور پھر یہ جو جعلی لاشوں کی انہوں نے توبہ تو ہزاروں کی تعداد میں مارے بندے, پھر اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں آئے. سینکڑوں کے ہوتے ہوتے 12 بجے آ کے تعداد رکی, لیکن پارٹی کو تسلی نہیں ہو رہی. پارٹی کا وس نہیں چل رہا جس کو کہتے ہیں, بس چلانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو تعداد ہے سینکڑوں تک پہنچنی چاہیے. اور پھر پوری دنیا میں یہ اس کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اب اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, مذہب کے بارے میں بہت زیادہ جعلی خبریں آ جاتی ہیں, پرسنالٹیز کے بارے میں جعلی خبریں آ جاتی ہیں. جب بھی کوئی شخص کنٹروورشل ہوتا ہے تو اس سے ملتا جلتا کو بندہ کہ اس کی فوٹیجز نکال کے نا اور اس کے اوپر گانے لگا کے یہ دیکھیں جی فلاں جج صاحب جو ہے نا شراب پی کے ڈانس کر رہے ہیں, یا یہ جو پیسے دیکھیں یہ جج صاحب لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ جو جج صاحب ہے یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس ٹائپ کی ویڈیو. اور پھر اس کے اوپر لوگ یقین کر لیتے ہیں. اور سر یہاں تک نہیں کہ خواتین MNAs تھی, ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہ یہ جی نازیبہ حرکات ہو رہی ہے, وہ روتی پٹتی رہے گی بھائی میری نہیں ہے, کہتے نہیں ہے ہی, وہ جھوٹ بول رہے. اور اتنا زیادہ بدنام کر دیتے ہیں کہ بعد میں وہ بیچاری منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی کسی کو. اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ سارے. تو بہرحال یہ باقی گالی گلوچ ہے, بدتمیزی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے فارمیشن کمانڈرز نے کہہ دیا کہ اس کو روکنا ضروری ہے. اب گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس 2 ہی میکانزم ہے. ایک میکانزم تو یہ ہے کہ باقاعدہ کریک ڈاؤن کرے, ایک سوشل کریک ڈاؤن کرے, ایک یا ڈیجیٹل کریک ڈاؤن کرے. تمام ویب سائٹس کو, تمام پیجز کو نکالے اور پہلے تو ریکویسٹ کرے کہ یوٹیوب سے یا انسٹاگرام سے یا ٹک ٹاک سے یا پھر ویب سائٹس بنانے والی کمپنی سے کہ مہربانی کر کے ان کو ڈاؤن کریں. اگر وہ کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ ڈاؤن نہیں کرتی تو پھر ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد ان کے پاسورڈز لے کے ان سب پیجز کو بند کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے سزا بھی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ نے اتھارٹی بھی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اتھارٹی بھی بنے گی, اور اس اتھارٹی کو فارمیشن کمانڈر نے ایک اتھارٹی دے دی ہے کہ جناب فٹافٹ کریں اور سزا بڑی کڑی ہونی چاہیے. تو میرا خیال گورنمنٹ اس بار بڑی سیریس ہے. لیکن یہ مجھے خطرہ ہے کہ گورنمنٹ کہیں ایسا نہ کرے کہ چوہے مارنے کے چکر میں پورے گھر کو, پورے محل کو آگ لگا دے, کہ پیچھے سوئچ ہی آف کر دے. جو ہمارے پاس بند مینجمنٹ ہے نا, بند ہی کر دو, تو اس کا تو نقصان پوری انڈسٹری کو ہوگا, پاکستان کو نقصان ہو. پاشا جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس نے بات کی ہے, انہوں نے بڑے فیکٹس اینڈ فگر دی ہے کہ جناب یہ جو سلو کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ, تو پاکستان کی معیشت تو بیٹھ جائے گی, کو خدا خوفی کریں آپ. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایک ڈیجیٹل ایک ایسی اتھارٹی بنائے جس کے اندر کوئی ایسے سافٹ ویئرس ہوں کہ جو لوگوں کو ٹریک کر کے, لوگوں کو ٹریس کر کے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرے, بجائے اس کے کہ پورے بھوزے کو آگ لگا دیں اور اس میں ساری فصل ہی چل کے راکھ ہو جائے. تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے.
اچھا چوہے صاحب، مجھے ایک چیز تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پوری کمپین کو میں نے فالو کیا جو پی ٹی آئی نے کی. جب یہ واقعہ ہوتا ہے 26 اور 27 کی رات کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلے ہزاروں کی تعداد میں بندے لے کے گئے جو شہید ہو گئے، قتل عام ہو گیا، اے آئی سے ویڈیوز بنائی گئیں، خون آلود سڑکیں دکھائی گئیں، کہیں کی ویڈیوز کہیں لگائی گئیں، کہیں کی تصویریں کہیں لگائی گئیں، فلسطین کی تصویریں لگا دی گئیں، اور آخر میں جیسے آپ نے بتایا کہ 12 لوگوں پہ آ گئے اور ان سے کوئی سوال کرنے والا بھی اس معاملے میں ابھی تک نظر نہیں آتا. اور پی ٹی آئی یہ بظاہر میں کھل کے کہتا ہوں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اس حد تک جعلی اکاؤنٹ ہیں. جعلی اکاؤنٹ کو آپ سمپلی جا کے پہچانیں، اسے کلک کریں گے تصویر غلط ہوگی، نام غلط ہوگا، اور اندر جائیں گے تو سوائے پروپیگنڈے کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور یہ بات سب کو پتہ ہے. ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے جب وہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے ذہن پہ اس کے اثرات تک کب تک ہوں گے؟ یا آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو جعلی ہی ہے؟ اب دیکھیں، اپینین بندہ دیکھ کے بناتا ہے یا سن کے بناتا ہے. یاد رکھیے گا پہلے ٹیلی ویژن سے بناتے تھے، پھر اخبارات سے پہلے اس سے بناتے تھے، پھر جو لوگ سینہ گزٹ ہوتا ہے، جو لوگ آ کے بتاتے ہیں اس سے اپینین بناتے ہیں. تو اب یہ جو اپینین ہے وہ سوشل میڈیا سے ڈرائیو ہو رہا ہے. اور جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کا ایک اپینین بننا شروع ہو جاتا ہے. مائنڈ کے اندر پکچرز اکٹھی ہوتی جاتی وہ آپ کا ایک اپینین بنا دیتی. تو سوشل میڈیا اپینین میکنگ کا سب سے بڑا ٹول ہے اس وقت. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا گلوبلی مسئلہ ہے. اور ایون یہ جو آپ کی شاپنگ کا ٹرینڈ ہے اس کا بھی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اتنی فوٹیجز دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ وہی برقع خرید لیتے ہیں یا وہی سینڈل خرید لیتے ہیں یا وہی ٹوتھ پیسٹ خرید لیتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح ٹرینڈنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہی ایشو ہے پاکستان کا کہ سوشل میڈیا جو وہ بہت زیادہ ایکسیسو ہے اور اس کے اندر جعلی چیزیں بہت زیادہ ہیں اور یوز بھی بہت زیادہ ہے اس کا. تو آپ دیکھیں نا کہ 268 مرتبہ 268 ٹائم آپ اپنے موبائل کو ٹچ کرتے ہیں، اور جب بھی آپ ٹچ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اور وہ چیز ایک تصویر، ایک پینٹنگ جو ہے نا وہ بنا رہی ہوتی ہے، اور آپ کا مائنڈ اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کا وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، آپ کی سوچ کا وہ دھارا بن جاتا ہے. جو سب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہوتا ہے نا، کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلنا شروع ہو گیا کہ کس حد تک جھوٹ ہے؟ ابھی بھی کتنا ٹائم میں آپ سے کہوں کہ لوگ اس بات پہ یقین کرتے رہیں گے؟ یہ جھوٹ سچ تلاش کرنے کے لیے بندے کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو لوگ کیوں ایفرٹ کریں جب ان کا کام سوشل میڈیا آسان کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ ظلم ہو گیا، تو ان کے لیے آسان کام ہے کہ اس ظلم کو ظلم مان لیں. جب وہ کہیں گے نا کہ نہیں تحقیق کر لیں تو پھر بڑا ٹائم ضائع ہوگا. مطلب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا دیکھیں، یہ کام کریں، یہ تحقیق کریں. تو وہ لوگ نہیں اس کے بارے میں سوچتے، لوگ اپنا اپینین بنا دیتے، ساتھ ہی گالی دیتے ہیں اور یار یہ ہیں ہی وہ اس طرح کر کے. تو اس سے یہ مسئلہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی پڑے گی، اور پوری دنیا کے اندر ہے تو یہاں پہ بھی بنائے نا جی. آپ کیوں نہیں بناتے؟ چوہے صاحب، ایک ویلاگ ہم اسپیشل اس پہ کریں گے جس میں تھوڑا سا آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ اس کے اثرات کب تک رہ سکتے ہیں اور کب جا کے لوگوں کو ریئلائزیشن شروع ہوگی کہ یہ سوشل میڈیا کس حد تک جھوٹ بولتا ہے. اب چلتے ہیں جی اپنے لاسٹ ٹاپک کی طرف. آخری ٹاپک ہے ہمارا. فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. ایک تو پی ٹی آئی پہلے کہا کرتی تھی ہر مہینے خان صاحب کی جان کو خطرہ کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اب فیصل واڈا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوری سٹوری کیا ہے جانتے ہیں جاوید صاحب. یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، انہیں جیل کے اندر زہر دے دیا جائے گا، انہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں سردی میں رکھا گیا، انہیں گرمی میں رکھا گیا، اور جو انہیں دوائی دی جا رہی ہے وہ زہر انگیز ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ہارپی کے قطرے پلا دی. وہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل یہ پراپیگنڈا ہے. اور خود عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور میری جو زندگی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ان نیچرل مجھے ڈیتھ ہوگی. سارا عمران خان صاحب کا فوبیا بھی ہے. اور جو ان کی بیگم صاحبہ وہ بھی یہ پورٹرے کر رہی ہے، پارٹی بھی یہ کر رہی ہے. تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے، لیکن ان کی جان کو بشرا بیوی سے خطرہ. تو پارٹی یہ کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، تو انہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو دینا شروع کر دیا کہ نہیں، بشرا بیوی سے خطرہ ہے اور ساتھ ساتھ پارٹی سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ سب گدھ ہیں، یہ ان کی کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، گدی نشین ہونا چاہتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں. انہیں ایک زندہ عمران خان وارا نہیں کھاتا، انہیں مرا ہوا عمران خان چاہیے، اور ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تاکہ یہ کھل کے کھیل سکیں اور اسٹیٹ کے ساتھ ڈائلاگ کر سکیں. تو فیصل واڈا صاحب نے یہ کاؤنٹر نیریٹو دینا شروع کر دیا، پروگرامز کے اندر بھی، پھر وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے بھی کہہ دیا کہ جی آپ کا دوست ہے، دوست تو نہیں، آپ کا اتحادی ہے، تو اب آپ اس کی جان بچائیں کیونکہ بشرا بیوی بڑی خطرناک ہے، یہ مار دے گی ان کو. تو وہ فیصل واڈا صاحب یہ نیریٹو دیں. اب اس کے اندر دو بڑی خوفناک چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واڈا صاحب کی زبان جو ہے وہ بڑی سفید ہے، اور اس سفید زبان کے ساتھ جب بھی وہ کچھ کہتے ہیں تو عموماً ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اتنی سفید زبان جو تھی وہ شیخ رشید صاحب کی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ ریپلیس ہو گئے ہیں تو اب ان کی زبان تھوڑی سی کالی ہو گئی شیخ رشید صاحب کی. ٹھیک ہے. تو وہ جو فیصل واڈا صاحب ان کی زبان سفید ہے.
تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ واقع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ان بٹوین لائن بھی بہت ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، بڑا ٹائم کم ہے، تو ان کو چاہیے کہ کوئی ہاتھ کھولا رکھیں، کوئی معاملات کو سیٹل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی ان کی جان چلی جائے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بش ابھی پہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک وہ ان کو یہ وارن بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ عمران خان صاحب کے لیے واقعی خطرہ ہے، تو میرا خیال ہے فیصل واڑہ کی بات کو سیریس لینا چاہیے، پارٹی کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، اور بش ابھی بھی کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ ان کے گلے پڑ جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا۔ لاسٹ ٹاپک سے جو مجھے بات سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کہتی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور فیصل واڈا نے جواب دیا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی خطرہ ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔